نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ آئیے میلاد سرور یوں منائیں دوستو۔ آج کی محفل پاک چونکہ آقا پاک کی آمد پاک کے حوالے سے بھی ہے اور آقا پاک کی امت کی وحدت کے حوالے سے بھی ہے، تو اس لیے آغاز کر رہا ہوں کہ آئیے میلاد سرور یوں منائیں دوستو، نفرتیں اور رنجشیں ساری بھلائیں دوستو۔ امت سرکار کی حالت دگرگوں ہو چکی، امت سرکار کی حالت دگرگوں ہو چکی، آؤ سارے مل کے اس پر رحم کھائیں دوستو، آؤ سارے مل کے اس پر رحم کھائیں دوستو۔ اور میں اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے، یعنی اصحاب منبر و محراب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے علم سے کافر بہت ہیں کر لیے، ہم نے اپنے علم سے کافر بہت ہیں کر لیے، کافروں کو عشق سے مومن بنائیں دوستو، کافروں کو عشق سے مومن بنائیں دوستو۔ اور جن کے اسم پاک کے نعرے ہیں لب پر صبح و شام، جن کے اسم پاک کے نعرے ہیں لب پر صبح و شام، ان کی تعلیمات سے بھی من سجائیں دوستو۔ اور مشہدی پنج تن کے صدقے رب ہمیں توفیق دے، اپنا قال و حال ہو ان سے وفائیں دوستو، اپنا قال و حال ہو ان سے وفائیں دوستو۔ اور مجھے آتے ہی یہاں کے ایک انتہائی ذمہ دار ہمارے بھائی نے حکم دیا کہ یہ جملے ضرور دینے ہیں تو نے، تو چونکہ ہم پنجاب کے دل میں بیٹھے ہیں اور آقا پاک کی آمد پاک کا مہینہ جاری ہے اور امت مسلمہ حضور کی آمد کو اپنے اپنے طریقے کے طور پر منا رہی ہے، کچھ اس کا عنوان سیرت النبی رکھ کے منوا رہے ہیں، کچھ بعثت رحمت للعالمین رکھ کے ذکر کر رہے ہیں، کچھ میلاد کے نام سے اس کو منا رہے ہیں۔ بہرحال مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ سرکار کی تعریف کی جائے، حضور کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تو میں نے پنجابی کے حسن سے خیرات لیتے ہوئے دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی نیت کی ہے، اور شاید یہ ترانہ ہی اللہ کرے بن جائے اور ہمارے ہر طبقہ فکر سے یہی آواز آئے۔ وہ کیا ہے کہ آؤ انج میلاد منائیے، آؤ انج میلاد منائیے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، کیسے میلاد منائیں، کیسے یہ فکر عام کریں، چاہے سیرت عنوان رکھیں، چاہے آپ بعثت رکھیں، چاہے حضور کی ولادت میلاد رکھیں، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اجڑی جھوک آباد کرائیے، اجڑی جھوک آباد کرائیے، رحمت دا
لنگر ورتائیے، اجڑی جھوک آباد کرائیے، رحمت دا لنگر ورتائیے، نفرت نو تے مار مکائیے، آؤ انج میلاد منائیے، آؤ انج میلاد منائیے۔ اور سجنوں، ٹکڑے ٹکڑے امت ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے امت ہو گئی، ہر دی وکھری جنت ہو گئی۔ اس خوبصورت سٹیج سے اگرچہ زبان میری بول رہی ہے لیکن دل آغا جواد کا بھی یہی بول رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے امت ہو گئی، ہر دی وکھری جنت ہو گئی۔ بھائیو، جھگڑے چھڑیے، پیار ودھائیے، آؤ انج میلاد منائیے، آؤ انج میلاد منائیے۔ اور خاص طور پہ سجادہ نشین دربار فرید کی نظر یہ فکرہ کہ فتوے لالا حد کر چھڈی، فتوے لالا حد کر چھڈی، ہر جاتے قد کر چھڈی، قداں ڈھائیے گھر سترائیے، آؤ انج میلاد منائیے، آؤ انج میلاد منائیے۔ اور یہ پیغام دے رہا ہوں اس جملے میں کہ ذکر نبی دے رج گن گائیے، ذکر نبی دے رج گن گائیے، پر فکر نبی نو وی پھیلائیے۔ ذکر نبی دے رج گن گائیے، پر اس ذکر کے ساتھ ساتھ فکر نبی نو وی پھیلائیے۔ دو جگ اپنے انج سجائیے، آؤ انج میلاد منائیے، آؤ انج میلاد منائیے۔ اور چونکہ میرا خاص طبقہ فکر کے ساتھ الحمدللہ تعلق ہے اور ہر کسی کو اپنے اپنے طبقہ فکر پر ناز ہے، وہ ساری ناز کی باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے محبت کا پیغام دے رہا ہوں کہ آئیں سارے مل کے آپ دی شان دے جھنڈے لائیے۔ اور یہ صرف جھنڈے وہ نہیں ہیں جو ایک ڈنڈے پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دی شان دے جھنڈے لائیے۔ کیسے لگیں گے؟ سنت سونے دی اپنائیے۔ یہ جو منہج رسالت کا لفظ ہے نا، یہ یہی ہے، آپ کی شان دے جھنڈے لائیے۔ کس طرح؟ صرف ڈنڈوں والے نہیں، بنیادی جھنڈے کی بات کریں، آپ دی شان دے جھنڈے لائیے، سنت سونے دی اپنائیے۔ اور تمام طبقہ فکر، تمام مکاتب فکر کی طرف سے دعوت فکر دے رہا ہوں، مشہدی سائیں تو صدقے جائیے، آؤ انج میلاد منائیے، آؤ انج میلاد منائیے۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روزی جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب میں جو جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے زیر اہتمام آقا پاک کی تشریف آوری کی عزت و عظمت اور امت سرکار کی وحدت کے خوبصورت حوالوں سے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز تمام منتظمین کو ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ آج کی اس محفل میں وقت اور موقع کی مناسبت سے چند گزارشات جو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہے، ان کو اگر فقیر عنوان کا صحرا دے، ان کو اگر سرنامے کی پگڑی پہنائے، تو آج کی میری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی روشنی میں آقا پاک کی تشریف آوری کے مقاصد اور حکمتیں کیا ہیں، اور ان حکمتوں میں وحدت امت کی بنیادی تربیتیں کیا ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے آپ کی توجہ کو
خیرات قرآنی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں حضور جو تشریف لائے ہیں تو حضور کی آمد کے مقاصد اور حکمتیں کیا ہیں، اور ان حکمتوں کے حوالے سے آج جو امت بکھری پڑی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، ان حکمتوں کے حوالے سے اس امت کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے تربیتیں کیا ہیں۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے اصول کے مطابق مجھے اس پاکیزہ مقام پر قرآن کی روشنی میں حکمتیں بھی 5 ہی عرض کرنی ہیں، اور پنجتن پاک کے توسل اور وسیلے سے وحدت امت کے لیے تربیتیں بھی 5 ہی عرض کرنی ہیں۔ اور حسن یہ ہوگا کہ 5 سے زیادہ منٹ بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ۔ 5 منٹ میں پنجتن کی برکت سے حضور کی تشریف آوری کی 5 حکمتیں بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور آج کی نشست کیا بنیادی مدعا وحدت امت، اس کی بنیادی تربیتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ پہلی آیہ مبارکہ قرآن مجید کی خیرات کے لیے پڑھتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کریم نے اس مقام پر اپنے محبوب پاک کی تشریف آوری کو بیان کیا، فرمایا میں ایک ہوں جس نے اتنا بے مثل رسول بھیجا۔ یا اللہ تیرے محبوب کی آمد کا مقصد کیا ہے، تیرے محبوب کی تشریف آوری کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو ایک جملے پر توجہ کریں، مالک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیظہرہ علی الدین کلہ، میرا محبوب جو اتنی اعلیٰ منازل پر اوہا الی عبدہ ما اوہا پر جلوہ نشین تھا، اس منزل کو چھوڑ کر تم نکموں کے پاس آ گیا کرم کرنے کے لیے۔ یا اللہ آنے میں بھیجنے میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا پہلی سب سے بڑی حکمت یہ تھی، محبوب آئے اس لیے ہیں کہ تیرے وجود پر، تیرے گھر میں، تیرے محلے میں، تیرے معاشرے میں، اور پھر چلتے چلتے پوری کائنات میں محبوب کی آمد کا ذرا مقصد اور حکمت سمجھے، مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ رب کہہ رہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تیرے فرد سے لے کے پوری کائنات تک محبوب آیا اس لیے ہے کہ شیطان کے ادیان کو مٹا دیا جائے، رحمان کے دین کا غلبہ کرا دیا جائے۔ اب میں آپ پر پوری ذمہ داری سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنی نفرتیں ہیں، یہ جتنے اناد ہیں، یہ جتنے تعصب ہیں، یہ جتنی ایک دوسرے سے دوری ہے، اس کا رحمان کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ جب بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کا دل بولے گا کہ لڑائی، نفرت، تعصب، دوری ہم میں دن بدن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہم سب پر، میں کسی ایک طبقے کا نام نہیں لے رہا، ہم سب پر اپنی اپنی ضد اور اپنی اپنی انا کا غلبہ ہے، ہم پر دین خدا کا غلبہ نہیں ہے، کیونکہ جن پر دین خدا کا غلبہ تھا جناب ابو بکر صدیق سے لے کے عثمان پاک تک، اور مولا علی سے لے کے ہند الولی، غوث جلی، داتا صاحب، بابا صاحب، اور بالخصوص اعلیٰ ترین عزتوں کے حامل ائمہ اہل بیت، جن پر دین اٹھا کے دیکھ لیں ان کی سیرتیں، ان کی زندگی نفرتیں بانٹنے میں نہیں گزری ہوئی، ان کی زندگی محبتیں بانٹنے میں گزری ہوئی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی سیرت پر بھی آپ مجھے انگلی رکھ کے بتائیں، ان کی زندگی دوریاں بنانے میں نہیں گزری، دوریاں مٹانے میں گزری ہے۔ تو قبلہ غلبہ دین خدا اگر آج ہو جائے تو یہ سب سے بڑی تربیت ہے وحدت امت کے لیے۔ ہم سب نے دین خدا کے غلبے کے لیے محنت نہیں کی، اپنی اپنی انا کے لیے محنت کی ہے، اپنی اپنی ضد کے لیے محنت کی ہے، اپنے اپنے طبقہ فکر کے لیے محنت کی ہے۔ آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ آؤ حضور کی تشریف آوری کو سلوٹ پیش کرتے ہوئے کوشش کرو کہ غلبہ دین خدا ہو جائے، تاکہ تمہارے من سے بھی نفرتیں دور ہو جائیں، تمہارے تن سے بھی نفرتیں دور ہو جائیں۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ مالک اپنے محبوب پاک کی تشریف آوری کا دوسرا عظیم مقصد اور حکمت بیان کر رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمتاً للعالمین۔ یہ میرا محبوب آیا ہے، یا اللہ کس حکمت کے تحت بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ فرمایا رحمتاً للعالمین۔ اس کی تو تشریف آوری ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ نفرتیں مٹا دی جائیں اور سارے جہانوں میں رحمتیں پھیلا دی جائیں۔ تو یہ بھی پھر تربیت ہے وحدت امت کے لیے کہ ہمارے نبی تو آئے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ نفرتیں ختم ہوں اور وحدتیں قائم ہو جائیں، محبتیں قائم ہو جائیں۔ وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سپیڈ کے ساتھ آگے جانا ہے۔ تیسرا مقصد آقا کی تشریف آوری کا اور تیسری حکمت آقا کی تشریف آوری کی اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ محبوب کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا یہ اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے تن کو بھی پاک کر دیا جائے، تمہارے من کو بھی پاک کر دیا جائے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نفرت یہ پاکی کی نشانی ہے یا نجاست کی نشانی ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ اناد، فساد، حملے، بربادیاں، یہ پاکی کی نشانی ہے یا پلیتی کی نشانی ہے؟ میں نہیں کہتا کوئی مولوی ہو یا خطیب ہو، اگر صرف باضمیر ہو کے انسان سنے تو وہ کہے گا کہ لوگوں سے نفرت کرنا یہ ناپاکی کی نشانی ہے، اور مسلمان تو مسلمان مخلوق خدا سے محبت کرنا یہ حقیقت میں پاکی کی نشانی ہے۔ چوتھی حکمت کی طرف چلتے ہیں اور پانچویں پر تو پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ محبوب کی تشریف آوری کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ وہ تمہارا تعلق کتاب سے بھی جوڑ دے اور تمہارا تعلق حکمت سے بھی جوڑ دے۔ آپ پر کلیئر ہے کتاب سے مراد تو قرآن ہے۔ حکمت کے حوالے سے بہت سی آراء محدثین میں اور مفسرین میں پائی جاتی ہیں۔ یہ رائے بھی بالکل ٹھیک ہے کہ حکمت سے مراد حدیث رسول ہے، یہ رائے بھی بالکل ٹھیک ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے، لیکن اگر عروۃ الوثقیٰ میں بیٹھ کے میں اس ہستی جس کی ولادت کے ایام ہیں اس کا قول نہیں پیش کروں گا تو پھر یہ میں منصب سے زیادتی کر جاؤں گا۔ امام جعفر صادق پاک ارشاد فرماتے، لوگوں حکمت کے سارے معنی ٹھیک ہیں لیکن حکمت کے معنوں میں سے ایک کمال کا معنی یہ ہے کہ حکمت سے مراد پنج تن پاک والے خاندان کی محبت ہے۔ یہ اس پاکیزہ خاندان کی محبت، اور ساتھ میں دلیل عطا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کیا؟ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنا پاکیزہ خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو قبلہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ حضور کی آمد تشریف آوری میں جہاں اور بہت سی حکمتیں ہیں وہاں یہ ہیں کہ اس امت کا تعلق قرآن سے بھی جڑ جائے اور ہدایت کے مرکز رسول اللہ کے خاندان سے بھی جڑ جائے۔ دعوت فکر دیتا ہوں، کسی کا کسی مسلک سے تعلق ہے، واللہ باللہ تاللہ ہم تعلق جوڑ نہیں رہے قرآن کے ساتھ، ہم تعلق جوڑ نہیں رہے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ۔ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نہیں جوڑ رہے اور جو نہیں دعویٰ کرتے وہ تو پہلے ہی نہیں جوڑ رہے۔ خدا کی قسم اگر قرآن سے تعلق بن جائے، رسول اللہ کے خاندان سے تعلق بن جائے تو ہمیں وہ سبق نہیں ملے گا کہ یہ تو قاتل کو بھی شربت پلا دیا کرتے ہیں، ہمیں وہ محبتوں کا پیغام نہیں ملے گا کہ بھائی کے قاتل کی 3 دن میزبانی کر کے امام زین العابدین نے فرمایا تھا، اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے کہا میں نے پہچانا ہے۔ کہتے پھر اتنی محبت کیسے کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ تمہارا کردار ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان کا کردار ہے۔ ہمارا جوڑ نہیں بن سکا قبلہ قرآن کے ساتھ۔ جو دعویٰ کرتے ہیں، میں سچی بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو دعوے دار ہیں، ہم کم از کم جو چشتی قادری حضرات اور اہل تشیع حضرات ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف یہاں تک منسلک ہیں، یہاں سے منسلک نہیں ہیں۔ یہاں سے اگر منسلک ہوتے تو ہماری زبان پہ نفرتوں کا ترانہ نہ ہوتا، ہماری زبان پہ محبتوں کا ترانہ ہوتا۔ پنج تن پاک کی نسبت سے 5ویں حکمت اور وحدت امت کے لیے 5ویں تربیت
اللہ فرما رہا ہے حبیب کیوں آیا؟ یا اللہ کرم فرما بتا، فرمایا وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، حبیب میرا آیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا۔ حبیب کی آنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق کا شیطان سے تعلق توڑوا دیا جائے، رحمان سے تعلق جڑوا دیا جائے، شیطان سے تعلق توڑ دیا جائے، مصطفیٰ آئے ہیں رحمان سے تعلق جوڑ دیا جائے۔ اب میں آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں، یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، خدا کی قسم یہ رحمان سے تعلق کی نشانی نہیں، یہ شیطان سے تعلق کی نشانی ہے۔ جتنے بھی رحمان والے ہوئے ہیں، اجمیر کا دولہ ہو یا لاہور کا بادشاہ ہو، پاک پتن کا بابا ہو یا جناب علی بغداد شریف کا شہنشاہ ہو، ان کی سیرتیں پڑھو، ان کا کردار پڑھو۔ یہ جو رحمان والے ہوئے ہیں یہ امت کو توڑنے کا کام نہیں کرتے رہے، یہ ہمیشہ امت کو جوڑنے کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو قبلہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 عظیم ترین حکمتیں حضور کی تشریف آوری کی وہ بھی سامنے کھل کے آ گئیں، اور حسن یہ بنا کہ جو حضور کی تشریف آوری کی حکمت نظر آتی ہے وہ اس امت کی وحدت کی تربیت نظر آتی ہے۔ ہم نے آمد منائی، تشریف آوری منائی، لیکن حکمت کو سمجھ کے نہیں منائی۔ اگر ہم حکمت کو سمجھ کے مناتے تو آج میلاد کے نام پہ دوسروں پہ فتوے نہ لگاتے، اور دوسرے سیرت کے نام پہ ہم پہ فتوے نہ لگاتے۔ صرف مقصد نہیں سمجھا، حکمت نہیں سمجھی۔ حکمت سمجھیں گے حضور کی تشریف آوری کی تو امت کی وحدت کا ایک بہترین سامان مہیا ہو جائے گا۔ سلوٹ پیش کروں گا اپنے برادر مکرم آغا سید جواد نقوی صاحب کو کہ انہوں نے شاید اس مہینے میں ہم ہزاروں محافل اٹینڈ کر چکے ہیں، لیکن پہلی محفل ہے جو میلاد یعنی حضور کی آمد کی بھی محفل ہے اور وحدت امت کی تربیت کی بھی محفل ہے۔ ہمیں بھی یہ ٹاپک دیا، ہمیں بھی یہ مضمون دیا کہ ہم بھی حضور کی آمد کو اس حوالے سے بیان کریں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی ہیں انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ ہاں یاد رہے تحدیث نعمت ضرور کرنی چاہیے۔ ایک اور عظیم الشان محفل اگر اس عنوان سے ہوئی ہے تو وہ 11 اور 12 کی درمیانی شب منہاج القرآن کے زیر اہتمام مینار پاکستان پر ہوئی ہے۔ اس کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی تھا کہ حضور کا میلاد بھی کرنا ہے اور اجڑی ہوئی امت کو آباد بھی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔